بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ سبھی لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور رمضان کا مہینہ شروع ہونے میں صرف 2 مہینے باقی رہ گئے ہیں، یعنی ایک رجب کا مہینہ، دوسرا شعبان کا مہینہ۔ یہ 2 مہینے جیسے ہی ختم ہوں گے رمضان شروع ہو جائے گا۔ اور دوستو، ہم سبھی لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ وقت کتنی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے۔ 1 سال 1 مہینے کے برابر گزر جاتا ہے، 1 مہینہ 1 ہفتے کے برابر گزر جاتا ہے، 1 ہفتہ 1 دن کے برابر گزر جاتا ہے، اور 1 دن تو بس ایسے ہی گزر جاتا ہے۔ اور دوستو، سال کے 12 مہینوں میں سب سے افضل اور برکت اور رحمت والا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو یہ مہینہ نصیب ہو جائے اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کرا لیں، اپنے لیے ذخیرہ آخرت اکٹھا کر لیں اور رمضان کے مہینے کی قدردانی کریں۔ ایسے لوگ دوستو خوش نصیب ہیں، اور دوستو ایسے لوگ بد نصیب ہیں اور محروم ہیں کہ جن کی زندگی کے اندر رمضان کے مہینے آتے رہیں اور وہ ان مہینوں کی قدردانی نہ کریں۔ تو دوستو ایسے لوگ محروم ہیں اور بد نصیب ہیں۔ لیکن دوستو، ہمیں بد نصیب اور محروم نہیں بننا ہے، بلکہ ہمیں ابھی سے ہی رمضان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ ایک دعا تو ہم سبھی لوگ یہ کریں، یہ والی دعا ہم پڑھیں: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، تو ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ اس دعا کو ہم پڑھتے رہیں، اس دعا کا بھی اہتمام کریں، کبھی کبھی اس دعا کو بھی پڑھتے رہیں۔ میں آپ کو دوبارہ پڑھ کر سنا دوں: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اس دعا کو ہم ان 2 مہینے میں کبھی کبھی پڑھتے رہیں۔ دوستو، 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں، یعنی ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور اسی طریقے سے 4تھا مہینہ رجب کا ہے۔ ہم ان 4 مہینوں میں نیکیوں کا اہتمام زیادہ کریں، کیونکہ ان 4 مہینوں میں نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ ان 4 مہینوں میں نیکیوں کا اہتمام کریں تاکہ ہمارا اجر و ثواب بڑھ جائے۔ اور دوستو، 2 مہینے بعد رمضان شروع ہونے والا ہے، اس کے لیے ہم ابھی سے تیاری کریں۔ تیاری کا مطلب یہ ہے کہ ہم کھانے پینے کا نظام، کھانے پینے کی سیٹنگ رمضان کے مہینے کے طریقے کے لیے تیار کرتے چلے جائیں۔ یعنی ہمارا کھانا پینا، جیسے صبح کا ناشتہ ہے وہ تھوڑا سویرے کریں، دوپہر کا کھانا ہے وہ تھوڑی دیر سے کھائیں، تاکہ جیسے جیسے رمضان قریب آئے تو رمضان میں ہمیں کھانے پینے میں یا رمضان میں جب ہم بھوکے رہتے ہیں اس میں ہمیں دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے اور ہمارے لیے رمضان کا روزہ رکھنا آسان ہو جائے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جی جیسے ہی روزہ آتا ہے ہمارے لیے اتنی دیر بھوکا رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، ایسے حضرات ابھی سے ہی تیاری کریں تاکہ جیسے رمضان کا مہینہ آئے گا ان کی تیاری کمپلیٹ اور مکمل ہو جائے گی، ان کے لیے روزہ رکھنا آسان ہو جائے گا۔ ایک تو یہ اپنا طریقہ اور سیٹنگ کھانے پینے کی اس طریقے سے کرتے ابھی سے ہی چلے جائیں۔ دوسرا یہ کریں کہ اپنے کام کی سیٹنگ اس طریقے سے بنائیں تاکہ رمضان کے روزے میں اور رمضان کی عبادت میں اس آدمی کو کوئی دقت نہ آئے۔ بھئی کس طریقے سے سیٹنگ کرنی ہے کہ اپنا کام ابھی سے ہی ایسی سیٹنگ لے کر چلیں کہ اپنا کام ہم صبح سویرے سے شروع کرنا، یعنی اسٹارٹ کرنا شروع کر دیں۔ بھئی سویرے جیسے جیسے کریں گے تو جیسے ہی رمضان آئے گا فوراً آپ فجر کی نماز پڑھیں اور اپنے کام میں لگ جائیں۔ اور آپ جب صبح فجر کی نماز پڑھتے ہی رمضان میں کام میں لگیں گے تو آپ کا کام ظہر کی نماز تک نمٹ جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ آرام کریں، ذکر کریں، تسبیح پڑھیں، قرآن پڑھیں، ان چیزوں کو کریں، اور پھر اس کے بعد آپ کے لیے ساری چیز آسان ہو جائے گی۔
یعنی آپ کو ایسا نہیں کہ بیچ بیچ میں آپ کام چھوڑ کر مسجد آئیں، آپ کی رکعتیں نکلیں، آپ کی نماز نکلیں، آپ ہے نا صحیح طریقے سے عبادت نہ کر پائیں یا صحیح طریقے سے نماز نہ پڑھ پائیں، تو اپنا کام پہلے ہی سے سویرے سے شروع کریں تاکہ آپ کو کسی بھی نماز کے لیے کام چھوڑ کر مسجد نہ جانا پڑے، بلکہ نماز سے پہلے ہی آپ کا کام نمٹ جائے، یعنی فجر سے لے کر ظہر تک آپ اپنے کام کو نمٹا لیں۔ اور اگر کسی کا زیادہ کام ہے تو وہ تھوڑے سے کام کی قربانی دے دے اور رمضان میں تھوڑا سا کام کم کر لے، یعنی بس یہ کوشش ہونی چاہیے کہ میرا کام فجر سے لے کر ظہر تک نمٹ جائے تاکہ میں اس کے بعد آرام کروں، قرآن کی تلاوت کروں، تسبیحات پڑھوں، اور پھر جب میں ان چیزوں سے فارغ ہو جاؤں گا اور بدن میرا تھکا ہوا نہیں رہے گا تو پھر میرے لیے رات کو مجھے تراویح بھی پڑھنی ہے تو تراویح کا پڑھنا میرے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور اپنی نیند کو بھی دھیرے دھیرے رمضان کے لیے اپنی نیند کو تیار کریں، یعنی اس طریقے سے آپ نیند لیں، اس طریقے سے سوئیں تاکہ رمضان جب آئے تو آپ کے لیے رات کو سحری کے وقت اٹھنا آسان ہو جائے اور آپ کے لیے تراویح کا پڑھنا، تہجد کا پڑھنا یہ آسان ہو جائے، یعنی اپنی نیند کا طریقہ بھی دھیرے دھیرے ہمیں بدلنا ہے۔ تو یہ رمضان کی تیاری ہے، اسی لیے آپ اپنے حساب سے اپنے طریقے سے کھانے پینے کی، کہیں آنے جانے کی، اسی طریقے سے سونے کی، اسی طریقے سے کام کی اور ساری چیزیں ان کو رمضان کے طریقے کے موافق کرتے چلے جائیں تاکہ جب رمضان آئے تو ہمارے روزے رکھنے میں نہ کام آڑے آئے، نہ نیند آڑے آئے، اور نہ اسی طریقے سے کھانا پینا آڑے آئے۔ جیسے ہی رمضان آئے تو ہم مکمل طریقے سے رمضان کے لیے پہلے سے ہی تیار ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔